بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم فارماسیوٹکس کا چیپٹر نمبر 2 ڈرگس کو پڑھیں گے. جو ٹاپکس ہم نے پڑھنے ہیں اس میں ڈیفینیشن، کلاسیفیکیشن، جنیرک نیم، برانڈ ٹریڈ نیم، کیمیکل نیم، اسٹرینتھ آف ڈرگ. سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں. اکارڈنگ ٹو اینسل دی ڈرگ کین بی ڈیفائنڈ ایز این ایجنٹ انٹینڈیڈ فار یوز ان دی ڈائگنوسس، میٹیگیشن، ٹریٹمنٹ، کیور اور پریونشن آف ڈیزیز ان ہیومنس اور ان ادر اینیملس. یعنی کہ اینسل کے مطابق یہ جو ڈرگ ہے یہ ایک ایسا ایجنٹ ہے جو کہ استعمال ہوتا ہے ڈائگنوسس میں، یعنی کہ تشخیص میں، میٹیگیشن یعنی کہ کسی بھی میٹیگیشن کا مطلب ہوتا ہے کمی لے کے آنا، شدت میں کمی لانا. یعنی کہ اگر بیماری کی شدت ہے تو یہ اس میں کمی لے کے آئے گا، ٹریٹمنٹ کرے گا، کیور کرے گا، بچائے گا آف ڈیزیز، بیماری سے انسانوں میں اور جانوروں میں. کلاسیفیکیشن آف ڈرگس. ڈرگس کو ہم دو بیسس پہ کلاسیفائی کرتے ہیں. پہلی بیسس ہے سیل کی اور دوسری ہے سورسز کی. تو سیل کی بیسس پہ بھی دو آگے سے اس کے ہیڈس ہیں. پہلا جو ہے وہ کاؤنٹر ڈرگز ہے، اوور دی کاؤنٹر ڈرگ ہے، اور دوسرا ہے پرسکرپشن ڈرگ. اوور دی کاؤنٹر ڈرگ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس ڈرگس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کسی ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی یا پرچی کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ہم ڈائریکٹ جا کر کسی بھی فارمیسی سے یا میڈیکل اسٹور سے حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ ملٹی وٹامنس ہو گئے، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز ہو گئے، ایسپرین یا پیراسیٹامول وغیرہ. اچھا جی، دوسرے نمبر پہ ہے پرسکرپشن ڈرگز. یعنی کہ یہ وہ ڈرگز ہیں جو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یا ڈاکٹر کی پرچی کے مطابق ہم کسی بھی فارمیسی سے حاصل نہیں کر سکتے. ان ڈرگز میں اینٹی بایوٹکس ہیں، اسٹیرائڈز ہو گیا، بینزوڈیا زیپائنس ہوگی، یہ انگزائٹی کے لیے اور پینک کے لیے استعمال ہوتی ہے. باربیچوریٹس، یہ ایپیلیپسی کے لیے یعنی کہ دورے مرگی کے دورے جو پڑتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ہائپوگلائسیمک ایجنٹس یعنی کہ یہ ڈائبٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں ان کی میڈیسنز میں یہ استعمال ہوتی ہے. اور اینٹی ہائپر ٹینسو یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہے، اور یہ بغیر ڈاکٹر کی پرسکرپشن کے ہم فارمیسی سے حاصل نہیں کر سکتے. اچھا جی، پہلا ہم نے پڑھا آن دی بیسس آف سیل، اور اب ہم پڑھیں گے آن دی بیسس آف سورسز کہ ڈرگس کو سورسز کی بیس پہ کتنے حصوں میں ڈیوائڈ ہوتا ہے. تو وہ 3 حصے ہیں کہ کن کن سورسز سے ہم ڈرگس کو حاصل کرتے ہیں. پہلا سورس ڈرگ کو حاصل کرنے کا ہے وہ ہے نیچرل سورس یعنی کہ پودے، پلانٹ. دوسرے نمبر پہ ہے سیمی سنتھیٹک سورس. سیمی سنتھیٹک کا مطلب ہوتا ہے، سیمی کا مطلب ہوتا ہے ہاف، اور سنتھیٹک کا مطلب ہوتا ہے کہ لیبارٹری میں کسی پروسیس کے تھرو بنانا. اور سنتھیٹک سورس کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوٹلی طور پر ڈرگس کو لیبارٹری میں سنتھیسائز کرنا، یعنی کہ اس کو پروسیس کے تھرو گزار کر اس کو تیار کرنا. چلیے، نیچرل سورسز کون کون سے ہیں؟ پلانٹ ہے، اینیمل ہے، مائکروبیل ہے اور منرل ہے. سب سے پہلے پلانٹ کا ہم سورس ڈسکس کرتے ہیں. تو پلانٹ کا سورس جو ہے وہ ریسپرین ہے. یہ جو میڈیسن ہے یہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ جس پلانٹ سے استعمال ہوتی ہے اس کا بایولوجیکل نیم ہے روولفیا سرپنٹینا. دوسرے نمبر پہ جو میڈیسن ہے، جو ڈرگ کا سورس ہے وہ ہے سیناملڈیہائڈ. یہ ایز اے فلیور استعمال ہوتی ہے کھانوں میں، اور جس پودے سے یہ حاصل کی جاتی ہے اس کا بایولوجیکل نیم ہے سینامونم لیوریری. تیسرے نمبر پہ ڈائجوکسن. یہ ہائی مطلب ٹریٹمنٹ کے لیے، ہارٹ کی فیلئر کی ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور یہ جس پودے سے حاصل ہوتی ہے اس کا بایولوجیکل نیم ہے ڈیجیٹالس لاناتا. اینیمل سورسز جو ہیں
مینی اینیملز آر انوالوڈ ان دی پروڈکشن آف مینی امپورٹنٹ ڈرگس. جیسے کہ کچھ اینیملز ہیں جو کہ امپورٹنٹ ڈرگس جن سے استعمال کی جاتی ہے وہ ہیں انسولین, ہارمونز اور تھائروکسن. مائکروبیل سورسز. مائکروبیل سورس وہ ہوتا ہے کہ مائکروبز وہ ہوتے ہیں جو ہمیں سادی آنکھ سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے, ہمیں لیبارٹری میں مائکروسکوپ سے ہی دیکھا جا سکتا ہے ان کو. اور ان دس از دا گروپ آف میڈیسنس ڈرگز دیٹ آر سنتھسائزڈ بائی یوزنگ ڈفرنٹ مائکرو آرگنیزمس. تو وہ کون کون سے مائکرو آرگنیزمز ہیں اور جن کے کچھ ایسے مائکرو آرگنیزمز ہیں جن سے ہم اینٹی بایوٹکس, انسولین اور ویکسینز وغیرہ مائکروبیل سورس سے حاصل کرتے ہیں. منرل سورس جو ہے وہ ہمارا زنک ہے اور آیوڈین ہے جو نباتات زمین سے نکلتے ہیں, ان میں زنک اور آیوڈین ہے جو کہ دوا میں استعمال ہوتے ہیں. سیمی سنتھیٹک ڈرگس. سیمی سنتھیٹک ڈرگز آر دا گروپ آف ڈرگز دیٹ آر سنتھسائزڈ بائی یوزنگ کمبائنڈ سورس آف نیچرل اینڈ سنتھیٹک ورڈ. یعنی کہ یہ نیچرل بھی اور سنتھسائزڈ پروڈکٹ بھی ملا کر ایک پروڈکٹ تیار کی جاتی ہے جس کو سیمی سنتھیٹک ڈرگز کہتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایموکسلین ہے, یہ بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. ایک اور پروڈکٹ ہے سیفکسم, یہ بھی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور سیفٹرائیکزیون یہ بھی بیکٹیریل انفیکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور یہ تینوں سیمی سنتھیٹک ڈرگز ہیں. سنتھیٹک ڈرگز وہ ہوتی ہیں جو کہ ٹوٹلی لیبارٹری میں کیمیکلز کی سنتھسائز کر کے کیمیکلز کو سنتھسائز کر کے بنائی جاتی ہیں, جس کی ایگزامپل ہے پیراسیٹامول, ایسپرین, سپروفلاکسسن اور سلفائنو امائڈ گروپ. یعنی کہ یہ سنتھیٹک ڈرگس کی ایگزامپلز ہیں جو کہ لیبارٹری میں تیار ہوتی ہیں. جنیرک نیم. These are the names of drugs that are given to them on the scientific basis. This is the official name of drug. جیسے کہ پیراسیٹامول, ایسپرین, سپروفلاکسسن, یہ وہ میڈیسنز ہیں جن کو جنیرک نیم دیا جاتا ہے اور یہ سائنٹیفک بیسس پہ ان کو یہ نام دیا گیا ہے. برانڈ نیم اور ٹریڈ نیم. These are the names of medicines that are given on the basis of proprietorship. یعنی کہ یہ وہ نام ہے جیسے کہ پیراسیٹامول ہے, یہ ڈکلوفینک سوڈیم ہے اور ایسپرین ہے. یہ ان کو پروپرائٹرشپ یعنی کہ کمپنی نے ان کو اپنا نام دیا ہے تاکہ یہ مارکیٹ میں جو دوسری پروڈکٹس ہیں ان سے مختلف ہو سکیں, ان کی ایک الگ شناخت ہو سکے. جیسے کہ پیناڈول, کالپول, ڈسپرول, اور ڈکلوفینک سوڈیم کو ڈکلوران بھی کہتے ہیں اور ایسپرین کو ڈسپین یا لوپرین بھی کہتے ہیں. آگے جی کیمیکل نیم. These are the names which are given to the drugs on the basis of presence of different atoms or molecules and their interrelationship. یہ کہ کیمیکل نیم جو کسی بھی ڈرگ کو دیا جاتا ہے وہ اس کے اندر ایٹمز کی تعداد اور مولیکیولز کے ریلیشن شپ کی بیسس پہ اس کو دیا جاتا ہے. ایگزامپل ایسپرین ہے جس کا کیمیکل نیم جو ہے وہ ایسیٹلسک ایسڈ ہے, اور پیراسیٹامول کا جو کیمیکل نیم ہے وہ ایسیٹل پارا امائنو فینول ہے. لاسٹ ٹاپک ہے اسٹرینتھ. دی اسٹرینتھ از دی اماؤنٹ آف ڈرگ ان دی ڈوزیج فارم اور اے یونٹ آف دا ڈوزیج فارم. اس میں یہ ہے کہ اسٹرینتھ جب بھی ہم کوئی کیپسول یا ٹیبلٹ بازار سے پرچیز کرتے ہیں تو اس کے اوپر 500 mg, 20 mg, 40 mg ملی گرام یعنی کہ یہ اس کا یونٹ یعنی کہ اسٹرینتھ لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ اتنے ml ہے یا اتنی mg ہے, تو وہ اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے. تو یہ تھا چیپٹر 2.